آج جو ڈھول گلے میں لٹکا کر ڈگڈگی بجاتے، ان کو ڈنڈا چلانا آتا ہے؟ پوچھو ذرا، تلوار چلانی آتی ہے؟ نہیں، صرف شراب انڈیل کر اور اپنے کپڑے پھاڑ کر چڈیاں اتار کر ڈانس کرنا آتا ہے۔ اس کو ماتم نہیں بولتے، اس کو محرم منانا نہیں بولتے، یہ خرافات ہے میرے نوجوانوں۔ اگر آپ کو تلوار چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اگر آپ کو ڈنڈا چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اگر آپ کو سیلف ڈیفنس کے لیے اگر آپ اپنی کوئی ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو آپ کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے، کیجئے۔ لیکن شراب پی کر جو حرام ہے، ناجائز ہے، وہ شراب پی کر نشے میں دھت ہو کر جو ڈانس کرتے ہو، ڈھول بجاتے ہو، اسلام میں اس کی اہمیت و حیثیت نہیں۔ اگر یہ برا اچھا کام ہوتا تو سارے امام مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر ڈھول بجاتے، اس لیے کہ نیک کام ہے۔ سارے مولانا لوگوں کے گلے کے اوپر ڈھول ہوتا اور ہاتھ میں تعزیہ لے کر کے پورے گلی گلی گھومتے کہ نہیں مبارک کام ہے، کرو۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی پرمیشن، کوئی اس کی اجازت نہیں۔ محرم کے مہینے میں نہ ڈھول ہے، نہ تاجا ہے، نہ گانجا ہے، نہ باجا ہے، کچھ نہیں۔ محرم کے مہینے میں روزہ ہے اور دسترخوان کی وسعت ہے، اور تیسری کوئی چیز نہیں۔ یہ نہیں محرم کے مہینے میں ماتم مناتے، محرم کے مہینے میں تعزیہ بناتے، مقامہ بناتے، محرم کے مہینے میں جھرنی، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ واللہ عالم، اس قوم کو اے اللہ سمجھ دے دے، ان نوجوانوں کو سمجھ دے دے، اور ان لوگوں کو جو ڈی جے لگا کر محرم کے مہینے میں تمہاری برکت حاصل کرنا چاہتے، اگر اتنا بڑا بڑا گناہ کرو گے اسلام کے نام پر تو ظالم و جابر بادشاہ تم پر مسلط کیے جائیں گے۔ ہمارے اگر ماتم مناتے، کندھے پر تعزیہ اٹھاتے، تو حضرت ابو بکر سب سے پہلے، اللہ کے نبی سب سے پہلے اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ محرم کا جو مہینہ ہے، اس میں ہم لوگ سمجھتے کیا کہ چلو بھئی امام حسین شہید کیے گئے تو اب ڈھول نکالو اور 10 دن تک خوب ڈھول بجاؤ، خوب ڈھول بجاؤ، اور تعزیہ 70 52 ہاتھ کا 75 ہاتھ کا تعزیہ بناتے۔ تعزیہ تعزیت سے بنا، تعزیہ کا مطلب تسلی دینا۔ ہم تعزیہ بنا کر تسلی دے رہے ہیں کن کو؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ تعزیہ بنا کر آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پرسہ نہیں دے سکتے، تسلی نہیں دے سکتے۔ تعزیت کے معنی تسلی دینا، اور اسلام میں اس کے ساتھ ساتھ میں ہم لوگ ماتم بھی مناتے ہیں، غم مناتے ہیں۔ اسلام میں غم منانا، اسلام میں ماتم کرنا۔ ماتم مطلب جیسے کسی کا اچانک بہت نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ جیسے کل ہی ہمارے جو کہ ہاٹ کے اندر قریب میں اسکارپیو میں فیملی کے ایک گھر سے 5 لوگ، 5 عورتیں، بچے، اس کے سب شہید ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو کر مر گئے۔ وہ سب کے سب جا رہے تھے پورب طرف، بہادر گنج کشن گنج ڈسٹرکٹ میں، کل کی بات ہے۔ اسکارپیو جا کر، بس سے، یہ ٹرک سے جا کر، بیرکیف کیا ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا، آن دا اسپوٹ 5 سے 6 لوگ مر گئے، 2-3 لوگ بہت ہی مشکل حالت میں ہے۔ تو وہاں ماتم ہے، ماتم۔ یا ہماری عورتیں بال کھول کر ماتم کیوں کر رہی ہو؟ ماتم جی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اسی لیے ہم ماتم کر رہے ہیں۔ حضرت حسین سے بھی زیادہ دردناک انداز میں حضرت امام حمزہ سید الشہداء الحمزہ کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے، ان میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ، ان میں سب سے بڑا درجہ اور عہدہ اگر کسی شہید کا ہے تو اس حسین کا نہیں ہے، بلکہ ان کے نانا کے چچا، اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہادت، ان کو شہیدوں کا سردار کہا گیا، یعنی سید الشہداء۔ یہ صرف ایک ہی صحابی کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق شہید کیے گئے، ان کے ساتھ سید الشہداء نہیں لگا۔
حضرت حسین بھی شہید کیے گئے. سید الشہداء مطلب شہیدوں کا سردار کا لفظ استعمال نہیں ہوا, لیکن حضرت حمزہ کو اتنے دردناک انداز میں شہید کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو کہا کہ محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تم انتقام کی بات مت کرو, تمہیں درد اور غم ہو رہا ہے نا, دیکھو تم نظر اٹھا کر وہ دیکھو عرش پر لکھا ہوا ہے کہ دنیا انسانیت میں جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے ان تمام شہیدوں میں اگر شہیدوں کا کوئی سردار ہوگا تو وہ صرف سید الشہداء الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. ان کے طرح تو حضرت حسین بھی شہید نہیں کیے گئے, البتہ کرب و بلا وہاں پر ضرور ہوا ہے. کرب بلا, کرب مطلب درد, بلا مطلب تکلیف, اسی لیے اس میدان کا اس فیلڈ کا نام کربلا پڑا ہے. کربلا بڑی اذیت دی گئی, تکلیفیں دی گئی یزیدیوں کے ذریعے سے, اس بات کا انکار نہیں ہے, لیکن جو لوگ شہید ہوتے ہیں اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے, ان کی شہادت کی وجہ سے ہم ماتم نہیں منا سکتے. اگر شہادت کی وجہ سے ماتم منایا جاتا تو جنگ احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں تلوار لے کر میدان میں کفار کو واصل جہنم کر رہے, پیچھے سے ایک وحشی نیزے میں بڑا ایکسپرٹ تھا, بھالا جس کو بولتے, تلوار چلانے میں بڑا ایکسپرٹ تھا, ڈنڈا چلانے میں بڑا ماہر تھا. آج جو ڈھول گلے میں لٹکا کر ڈگڈگی بجاتے ان کو ڈنڈا چلانا آتا ہے پوچھو ذرا, تلوار چلانی آتی ہے نہیں, صرف شراب انڈیل کر اور اپنے کپڑے پھاڑ کر چڈیاں اتار کر ڈانس کرنا آتا ہے. اس کو ماتم نہیں بولتے, اس کو محرم منانا نہیں بولتے, یہ خرافات ہے میرے نوجوانوں. اگر آپ کو تلوار چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا, اگر آپ کو ڈنڈا چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا, اگر آپ کو سیلف ڈیفنس کے لیے اگر آپ اپنی کوئی ورزش کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے, کیجئے. لیکن شراب پی کر جو حرام ہے, ناجائز ہے, وہ شراب پی کر نشے میں دھت ہو کر جو ڈانس کرتے ہو, ڈھول بجاتے ہو, اسلام میں اس کی اہمیت و حیثیت نہیں. اگر یہ برا اچھا کام ہوتا تو سارے امام مسجد کے منبر پر بیٹھ کر ڈھول بجاتے, اس لیے کہ نیک کام ہے. سارے مولانا لوگوں کے گلے کے اوپر ڈھول ہوتا اور ہاتھ میں تازیہ لے کر کے پورے گلی گلی گھومتے کہ نہیں مبارک کام ہے کرو. اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں, اس کی کوئی پرمیشن, کوئی اس کی اجازت نہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں جنگ احد کے میدان میں ہے, ویشی پیچھے سے آیا, زور سے نیزہ مارا, زور سے, دور سے, ایک جگہ بیٹھ کر نہیں, دور میں لڑائی ہو رہی ہے, یہیں سے زور سے نیزہ مارا. نشان کتنا زبردست رہا ہوگا کہ فوراً یہ پیچھے لگا, پیچھے نیزہ لگا ہے, ہم لوگ جسے آج کل بھالا بولتے ہیں, وہ نیزہ زور سے مارا, نکل گیا, حضرت حمزہ شہید ہو گئے وہیں پر. تو وہ ویشی بعد میں ایمان لائے, لیکن اس وقت کرائے کے تھے, وہ اس وقت بھاڑے پر ان کو ہائر کیا گیا تھا. ہندا ایک عورت نے بعد میں وہ بھی ایمان لائی اور انہوں نے کہا کہ لاؤ حمزہ کے جسم کو پھاڑ کر ان کے جو اتڑیاں ہیں, ان کے جو گردے ہیں, ان کا جو دل ہے, کلیجی ہے, سب کو نکال کر لاؤ. جب وہ شہید ہو گئے, نیچے گر گئے, تو وحشی آیا, چاقو لے کر پورے جسم کو پھاڑ کر الگ کیا, سارے ان ایبڈومن, ان آرگنز کو نکالا. آرگن ہی بولتے ہیں, ایبڈومن سسٹم میں جتنی بھی چیزیں ہوتی اس کو آرگن بولا جاتا. وہ ساری چیزوں کو نکال کر, تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا, انگلیوں کو کاٹا, پیروں کی انگلیوں کو بھی کاٹا, ہاتھ کی انگلیوں کو بھی کاٹا, اس پر بھی پیٹ نہیں بھرا. ناک کو کاٹا, اس پر بھی پیٹ نہیں بھرا. کان کو کاٹا اور سب کو تھیلی میں جمع کر کے ہندا کے پاس لے کر گیا. جب شہداء جمع کیے گئے تو ان میں سے حضرت حمزہ کی بھی لاش لائی گئی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے چچا کی لاش کہاں ہے, ذرا بتاؤ لوگوں مجھے. تو سب نے کہا کہ یہ حمزہ کی لاش ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے حمزہ کی لاش نہیں ہے, میں پہچانتا ہوں ان کو, لیکن لاش کا مسلح کر دیا گیا تھا, جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے تو پہچاننے کے لائق نہیں تھا.
تو حضرت حمزہ کی بہن نے آ کر کے پہچانا اور کہا کہ اللہ کے نبی یہی آپ کے چچا اور میرے بھائی حمزہ ہے، انہی کی لاش ہے۔ اللہ کے نبی غصے میں آئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ قسم کھاتا ہوں ایک ایک احد میں جو صحابی شہید ہوئے ہیں 70 کو ماروں گا، ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا۔ آواز آئی آسمان سے، محمد آپ ایک کے بدلے 70 کو نہیں مار سکتے، آپ ایک کے بدلے ایک ہی کو مار سکتے۔ اس لیے اسلامک شریعت میں پراودھان ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اگر وہ اس کا مرڈر ہی کرنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے تو اسی انداز میں قتل کرے گا جیسے اس نے قتل کیا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، لیکن اگر معاف کر دیا جائے تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی کو کہا کہ محمد آپ ایک کے بدلے 70 کو نہیں مار سکتے، آپ آخری نبی ہوئے تو کیا قانون سسٹم میرا چلے گا، آپ کا نہیں چلے گا، میں جو کہوں گا وہی آپ کو کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی سے جناب محمد رسول اللہ نے کہا کہ محمد تسلی، کام ڈاؤن، صبر کرو، اور تمہیں اگر خوشی نہیں ہو رہی ہے، اگر تم کو تسلی نہیں ہو رہی ہے کہ میرے چچا کے جسم کا برا حال کر دیا گیا ہے، نظر اٹھا کر دیکھو، عرش پر میں نے لکھ دیا ہے قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان تمام شہیدوں میں اگر تمام شہیدوں کا کوئی سردار ہوگا تو اس کا نام سید الشہداء الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ حضرت حمزہ سے زیادہ دردناک شہادت کسی کی نہیں ہوئی۔ اگر ماتم مناتے، کندھے پر تعزیہ اٹھاتے تو حضرت ابو بکر سب سے پہلے، اللہ کے نبی سب سے پہلے اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ آج جو ہم لوگ بڑا وہ 2.5 بائی 1.5 بائی 2 کا ڈھول گلے میں لگا لیتے ہمارے نوجوان، یا حسین کر کے ہم لوگ، آپ پر جو چیز فرض ہے ہم پر پہلے اس کو ایکسرسائز کیجئے، اس پر عمل کیجئے، وہ ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز فرض ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ پوچھے گا۔ 2,80,86 لاکھ روپے ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جلو گے، اس کا نہیں۔ اگر ہم محرم میں ڈھول نہیں بجائیں گے تو کچھ نہیں پوچھے گا، رب نہیں پوچھے گا۔ تعزیہ بناتے 52 ہاتھ کا کئی ہزار روپے جمع کر دیتے۔ ابھی 3 دن پہلے پروگرام تھا وہاں اڑیسہ بارڈر پہ، جسٹ وہاں پر ان لوگوں کا رواج تھا کہ وہ اس علاقے میں، اس 2-3 ضلع میں سب سے بڑا تعزیہ بناتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی ان لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جب ہی مان سکتے ہیں، ہم لوگ ایک مقرر کو بلانا چاہتے ہیں اور ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جتنا شاید 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا بجٹ تھا اس تعزیے کا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ پیسوں سے یا تو تعزیہ بنائیں گے، نہیں تو جلسہ کریں گے، اور جلسے میں بھی ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ فلاں مولانا کو بلانا ہوگا۔ تو بہر کیف طبیعت بھی خراب تھی تو ایسی بات آئی تو ہم گئے وہاں پر۔ جانے کے بعد ایک اسی طرح کا پروگرام ہوا، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، 12 تاریخ کی بات ہے بھی، تو وہاں پر ہم پہنچے تو پورے گاؤں والوں نے توبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ہم تو یہ بہت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ثواب ہے کرنا، یہ ضروری ہے محرم میں کرنا، اس لیے ہم لوگ بناتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ تعزیہ بناتے ہیں، تعزیہ کے مقامہ سجاتے ہیں اور اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، بلہاں عورتیں گھومتی اور منتیں مانگتی۔ ہم نے کہا کہ بھائی مورتی ہنومان جی کو بٹھا کر کے جو ہندو لوگ ہنومان چالیسا پڑھتے، جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیستے لوک اجاگر، منتر پڑھتے ہیں، مورتی بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے وہ بھی بناتے ہیں، بس یہ ہے کہ اس مورتی پر ان مٹی چڑھا دیتے، پتھر چڑھا دیتے ہیں، وہ بنا کر اس کو پوجتے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں ان کو؟ بولا وہ تو غلط ہے مورتی۔ ہم نے کہا کہ آپ کا تعزیہ کیا ہے؟ آپ کا تعزیہ کیا؟ آپ کے تعزیہ بھی تو مورتی ہے، پھر وہ تو بے جان چیز ہے۔ تو بہرکیف شکر ہے کہ ناچیز کے ہاتھ پر ان لوگوں نے توبہ کیا ہے اور ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگ کبھی نہیں کریں گے آئندہ کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہمارے بعض مسلم نوجوان جو دلی میں بقرعید، دلی سے بقرعید اور عید پہ گھر نہیں آئیں گے، محرم میں ضرور آئیں گے کہ جی جانا ہے محرم میں ہمیں ڈھول بجانا ہے۔ ڈھول مت بجائیے، اس محرم میں 2 کام کرنے کا ہے، آپ وہ کیجئے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف زبان میری ہے، بلکہ جو میں نے پڑھا ہے قرآن و حدیث میں، قرآن و شریعت میں جو اوتھینٹک ہے، میں اس کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس محرم میں کرنا کیا ہے؟ پہلے نمبر پر آپ کو روزہ رکھنا ہے، اگر آپ کی اچھا ہو تو
اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جو کرنا چاہیے کہ مولانا چلے اچھا محرم آ رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے، ڈول ہم نے چھوڑ دیا، تعزیہ چھوڑ دیا، ماتم چھوڑ دیا، تو کیا کریں کہ جی روزہ رکھیے، بہتر ہے، افضل ہے 3 دن کے روزے رکھیے آپ۔ اس لیے افضل اس لیے ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے یہی روزہ فرض تھا، یہ روزہ عاشورہ کا روزہ، لیکن جب رمضان کا روزہ 1.5 ہجری میں فرض ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب اس کی فرضیت ختم ہو گئی، جس کی اچھا وہ چاہے رکھے، جس کی مرضی وہ چاہے نہ رکھے۔ اگر آپ تینوں روزہ رکھتے ہیں تو بہتر ہے، یعنی 9، 10، 11۔ اگر 3 نہیں رکھنا چاہتے تو کم سے کم 2 رکھیے آپ، 9، 10 کی رکھیے، 10، 11 کی رکھیے، 2 دن کی رکھیے۔ اگر کوئی آدمی نہیں رکھ پا رہا ہے کہ بھئی ہم نہیں رکھ سکتے تو پھر ایک ہی رکھیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم نہیں رکھ پا رہے ہیں لیکن ہم خرافات بھی نہیں کریں گے تو نو پرابلم، اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ پتہ کتنا ثواب ملے گا؟ پچھلے 1 سال کا گناہ صغیرہ آپ کا ختم کر دیا جائے گا اگر آپ روزہ رکھیے گا تو۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے۔ نوجوانوں آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے ڈھول ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے کوریکس کی ٹھیپی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اور اسی لیے اللہ نے ایک الگ سے سوال بھی آپ کے لیے قائم کیا ہے، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کہاں پرانی کر کے آئے۔ جوانی کے لیے پوری عمر کے بارے میں تو ہوگا ہی، وَعَنْ عُمْرِي فِيمَا أَفْنَىٰ، پوری عمر کہاں ختم کیے یہ تو بتانا پڑے گا۔ لیکن اسپیشل ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں 14 فرام دا 14، 14 سال میں اسلام میں بچہ جوان ہو جاتا ہے، لڑکا۔ آج کل کا تو 10 سال میں جوان ہو جاتا ہے موبائل کے چکر میں لڑکا، کسی کی بچی کو لے کے بھاگ جاتا ہے، 12 سال کی عمر میں جا کے کورٹ میرج کر لیتا ہے، تو آدھار کارڈ دکھاؤ تو آدھار کارڈ میں اس کی ریئل میں عمر 12 سال، آدھار کارڈ میں 25 سال کر لیتا ہے۔ بتائیے، مونچھ نکال لیتا ہے ایک دم بالکل شیونگ کر کے، داڑھی نکال لیتا ہے۔ آج کل کا بچہ 11-12 سال میں جوان ہو جاتا ہے۔ 15-14 سال سے لے کر 45 سال تک، بعض لوگوں نے تحقیق کے طور پر یہ بات کہی کہ 50 سال تک جوانی، اس جوانی وان شباب ہی شباب، اس جوانی کو کہاں پرانی کی؟ ہیلو میں کہ ہوائیوں میں، موبائل کے پیچھے کہ واٹس ایپ کے پیچھے، کہاں پہ آپ نے اس کو خرچ کیا ہے؟ تو آپ سے اسپیشل رب سوال کرے گا کل قیامت میں، اسپیشل۔ ایک تو پوچھے گا وان عمرہ فیما افنا، عمر کہاں بتا کر آئے، کہاں بتا کر آئے، اس کے بارے میں بھی اس سوال کا جواب دینا ہوگا آپ کو، جوانی کے بارے میں الگ سے دینا ہوگا۔ اسی لیے جوانی ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ نے اپنی اس وقت کو اگر صحیح کاموں میں لگایا، اور جوان جدھر ڈھل جائیں، جوان جدھر جو چیز ٹھان لے، ملت کی ریڑھ کی ہڈی جوانوں کو کہا گیا ہے، قوم کی تقدیر کو بدلنے والا جوانوں کو کہا گیا ہے۔ اسی لیے محرم میں کم سے کم نوجوانوں ڈھول بند اور تازیہ بند، شراب پی کر ڈانس کرنا بند، بعض تو ڈی جے لگا کر ڈانس کرتے، وہ بھی بند کرو، اس لیے کہ دنیا میں حالات بہت خراب ہیں۔ آپ کو کوئی بچا سکتا ہے تو صرف آپ کا رب بچا سکتا ہے، باقی اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ سارے بے ایمان اور بے ایمان بن چکے، دنیا میں کوئی نہیں ہے کسی کا۔ اگر ہوتا تو غزہ پٹی میں پچھلے 8-9 مہینے کے اندر 60-65 ہزار مسلمان شہید کر دیے گئے، آج تک کسی کی ہمت ہوئی بولنے کی اسرائیل کے خلاف؟ کوئی بولا؟ جزیرت العرب کا کوئی بادشاہ آیا، یو اے ای کا بادشاہ آیا، عمان کا بادشاہ آیا، یمن کا بادشاہ بولنے آیا، مصر کا بادشاہ بولنے آیا، سعودی عرب کا آل سعود میں سے کوئی آیا بولنے کے لیے؟ حالانکہ اسرائیل کہاں سے تیل لیتا ہے؟ سعودی عرب سے لیتا ہے، کویت سے لیتا ہے اور قطر سے لیتا ہے۔ یہ جزیرت العرب ہے، جزیرت العرب 10 کنٹری ہے، اور اس 10 کنٹری کو اللہ نے اتنا مالدار بنایا ہے، اتنی دولت ہے ان 10 کنٹری میں، جہاں پر یونائٹڈ عرب امارات، جس کو دبئی، جس کے اندر دبئی بھی ہے، دنیا جزیرت العرب میں بلکہ دنیا کا سب سے مالدار اور بڑا سب سے قیمتی شہر کسی کو مانا جاتا ہے تو دبئی کو مانا جاتا ہے۔ دبئی کے اندر دنیا کا سب سے اونچا اور لمبی بلڈنگ اور عمارت بنائی گئی برج خلیفہ کے نام سے۔
اگر یہ لوگ چاہتے تو یہ لوگ 2.5 دن کے اندر جنگ کو بند کر سکتے تھے، اس لیے کہ اسرائیل کو تیل اور ڈیزل اور پیٹرول کہیں سے ملتا ہے تو عرب کنٹری سے ملتا ہے، لیکن نہیں بند کیا گیا، بلکہ ان عرب کے لوگوں نے تو اپنے راجدوت کو، اپنے قاصد کو بھی، اپنے راجدوت کو بھی اسرائیل سے نہیں واپس بلایا، بند کرنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، پچھلے 8 مہینے میں ان RDX توپوں کے سامنے، ان کے بموں کے سامنے میں اگر کوئی طاقت، اگر یودھا بن کر، پتھر بن کر، ہمالیہ پہاڑ بن کر کوئی طاقت اگر اسرائیل کے سامنے کھڑے، اسرائیل تو چیلنج کرتا ہے کہ ہم نے غزہ کو مٹا دیا، اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے غزہ پٹی کو زمین میں ملا دیا، وہاں کے لوگوں کا خاتمہ کر دیا، لیکن دنیا جانتی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ پڑھیے، الجزیرہ واضح لفظوں میں کہتا ہے، ایک نیوز ہے، ایک انٹرنیشنل نیوز ہے، آپ اس کو پڑھیے، مطالعہ کیجئے، تو اس کے آرٹیکل یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ہار چکا ہے، اور اسرائیل اپنے تمام تر جدید ہتھیار استعمال کرنے کے باوجود بھی غزہ پٹی میں جنگ نہیں جیت سکی ہے یہ اسرائیل، اور ان کے ناک میں نکیل ڈالنے والا کون؟ صرف 5000 حماس کا نوجوان ہے، اور ان نوجوانوں میں 3000 نوجوان وہ ہیں جن کے سینے میں قرآن کریم ہے، جو حافظ قرآن ہے۔ ان 5000 نوجوانوں نے اسرائیل کے آئرن ڈوم کو بتایا کہ تم کچھ نہیں ہو، ان 5000 حماس کے نوجوانوں نے امریکہ کو بتایا کہ تم کچھ نہیں ہو، میرا رب سب کچھ ہے، تمہارے بندوق سے نکلنے والے کلاشن توپ کے گولوں میں وہ طاقت نہیں ہوتی ہے جو میری ایک ادنا سی بندوق کی گولی میں جو طاقت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں کنکری، جب اللہ کے نبی نے اس میں دعا پڑھ کر پھونک کر پھینکا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیر نبابیل کے ان کنکریوں میں جو طاقت دی تھی، وہ طاقت آج اگر حماس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ طاقت آج کسی کی مدد کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ مدد صرف حماس کے نوجوانوں کی ہو رہی۔ بڑی طاقت نہیں ہے حماس میں، ورنہ آج تک غزہ پٹی کو ملا دیا ہوتا۔ غزہ پٹی میں 23 سے 40 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے، وہ بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں، 40 کلومیٹر لمبا ہے، 12 کلومیٹر چوڑا ہے، اسی میں مسلمان بستے ہیں، ایک طرف سمندر سے گھرا ہوا ہے اور 3 طرف سے باقی اسرائیل نے اس کو توپ کر کے رکھا ہوا ہے، بڑی بڑی دیوار کھڑی کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان کی مدد مصر کر سکتا تھا رفح بارڈر کے ذریعے سے، لیکن مدد نہیں کر رہا ہے۔ بہرکیف میں تو آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ میرے بھائیوں، آج بھی اللہ کی مدد آپ کے انتظار کر رہی۔ اگر آپ صرف گلے میں ڈھول لگا کر، شراب پی کر ناک کے طرف سے بھی پانی نکالو گے، منہ سے بھی پانی نکلے گا۔ ہوتا ہے، دیکھیے یہ جتنے بھی نوجوان 2 بجے رات کو، 3 بجے رات کو ڈھول بجاتے ہیں، نیکی کا کام ہے۔ اور اگر 3 بجے رات کو صرف 10 منٹ کے لیے آپ 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے، صرف 4 رکعت نماز، 8 رکعت نماز ہے تہجد کی تو، لیکن صرف 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے آپ یہ محرم کے دنوں میں، تو آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں میں پتھر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ حلال رزق کھاتے ہیں تو آپ کی دعا انشاءاللہ آسمان پر ضرور قبول ہوگی، لیکن نہیں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان؟ ڈنڈے لاٹھی لے کر جائیں گے۔ میرے دروازے پر ایک آم کا پیڑ ہے، آم بہت اس کے نیچے تک آئے ہوئے، بہت نیچے تک ابھی بھی ہے۔ شام کو دیکھا کہ بھئی ٹھیک ہے، صبح کو دیکھتے تو آم غائب۔ CCTV فوٹیج ہے، ہم نے نکال کر کے دیکھے تو اس میں سے کم 20 آم توڑ کر بیٹھ کر کھایا نہ لائق ہونے وہیں پہ، تب وہاں سے گیا۔ کیا امام حسین نے کسی کا آم توڑ کر کھایا تھا؟ کربلا کے میدان میں تو اس کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ یہاں بیٹھ کر آم کھاتے ہیں اور چھلکا پٹلی میں باندھ کر دوسری جگہ پھینکتے ہیں۔ ہم نے اگلے دیکھا کہ فوٹیج ہے، نکال کر کیس بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ابا بولا چھوڑو، ہم قیامت میں لے لیں گے ان سے، گاؤں سماج کا کہے گا کیا کیس کر دیا ہے۔ تو اگلے دن سے پتہ کیا کیا وہ لوگ؟ اگلے دن سے کیا کہ اب وہاں رکتا تو نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تھوڑی دیر رکتا ہے، کہتا ہے کہ ہم لوگ کھیلیں گے، تم لوگ جانا بیک ڈور سے چڑھ کے 4-5 آم توڑ لینا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجتا آم توڑ کر، پھر دوسرے دروازے پہ بیٹھ کے کھاتا ہے۔ بتائیے، ابھی لڑائی ہو گئی، میرے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، آنکھوں دیکھی بات، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ ابھی 2 روز پہلے گئے کھیلنے کے لیے، جنگی بولتے اپنے آپ کو، کیا جنگی، ایک پٹاخہ پھوڑ دیں تو ابھی یہ پاجامہ چھوڑ کر کے بھاگیں گے
کہ چلو بم پھٹ گیا. ایسے ہی کمزور. اور ہمارے نوجوان آج کی جنریشن اچھے بھی لوگ ہیں, سب کو بلیم نہیں کر رہا ہوں ورنہ بس کہیں میری کھاٹ کھڑی کر دے آپ لوگ.